اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 4 جون ہے، جمعرات، صبح کا وقت، اور میں اسلام آباد سے مخاطب ہوں۔ پاکستان میں جو خبریں چل رہی ہیں اس وقت، وہ جو اس وقت ایک شدید تناؤ کی کیفیت ہے کشمیر میں حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے بیچ، وہ سب سے ایک بڑا موضوع ہے۔ کل جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک جتھا قرار دے دیا، اور وہ جو معاہدہ طے کیا گیا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، حکومت، آزاد کشمیر حکومت اور وفاقی حکومت اس سے مکمل بیک آؤٹ کر گئی ہے، اور یہ کہا ہے کہ کسی جتھے کے ہاتھوں ہم مروب ہو کر جو مہاجرین کی سیٹس ہیں ان کو ہم ختم نہیں کریں گے، اور کوئی آئینی ترمیم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہاں پر جو سچویشن ہے وہ بڑی گمبھیر ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ایک ہیڈ آن ہو گیا، اور یہ 9 تاریخ کو جو اب یوم احتجاج ہے، یہ ایک بڑا ایک ایونٹ بن سکتا ہے۔ اس پر بحث جاری ہے، مختلف لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں، حکومت کو مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ اس کو اس طریقے سے ڈیل نہ کریں، یہ معاملہ طاقت کے زور پر حل نہیں ہوگا۔ دوسری جانب گلگت بلتستان، اس کی وہی ایک سچویشن ہے، اور وہاں پر پی ٹی آئی کو بالکل کوئی سپیس نہیں دی جا رہی الیکشن کیمپین کرنے کے لیے، بلکہ میں جو صحافی ہیں متی اللہ جان، ان کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب جو اخباروں کے میجر اخباروں کے اداریے ہیں ان میں بھی پی ٹی آئی موضوع گفتگو نہیں ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کیمپین کا ذکر تو ڈان اخبار اپنے اداریے میں کرتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کرتا۔ تو خبروں سے پی ٹی آئی پہلے غائب تھی، الیکشن کیمپین کی سپیس پہلے بھی نہیں تھی، تو اب اخباروں کے اداریوں میں بھی اس کا نام جو ہے وہ نہیں لکھا جا رہا۔ دوسری ایک جو سچویشن امرج ہو رہی ہے وہ بجٹ ہے۔ حالانکہ بجٹ کی حیثیت اب وہ نہیں ہے جو آج سے 20 سال پہلے ہوتی تھی، کیونکہ اب روزانہ کی بنیاد پر، ہفتے کی بنیاد پر، مہینے کی بنیاد پر جو جو قیمتیں ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کی، وہ طے کی جاتی ہیں۔ تو بجٹ تو ایک ڈاکومنٹ ہوتا تھا جس میں پورے سال کا میزانیہ اور اس کے اندازے کہ کتنی انکم ہوگی، اس حساب سے کتنی قیمت ہوگی، کتنی مہنگائی بنے گی، کتنا آپ کی سیلری ہوگی، کتنا آپ کی ڈیٹ سرونگ ہے، تو وہ ایک اس کی ایک حیثیت ہوتی تھی ڈاکومنٹ کی، لیکن اب اس کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی جو بھی آپ کے اخراجات ہیں ان کو آپ نے منظور تو کروانا ہے، اور جو اس کو منظور کرنے کا پورے سال کے جو آپ کے اخراجات ہیں، جو آپ نے خرچ کرنا ہے، کمانا ہے، اکٹھا کرنا ہے، اس کی جو اپروول جو ہے وہ ظاہر ہے ہاؤس نے دینی ہے، تو اس لیے اس پرپوزل کی جو اپروول ہے ہاؤس سے ہونا وہ ضروری ہے۔ لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ اس وقت ایک تنازع کسی کیفیت ہے، اور ابھی تک معاملہ طے نہیں ہوا، اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ 10 جون کو بجٹ پرپوزل پیش کر دی جائے گی، چاہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ کوئی اتحاد ہو یا نہ ہو، کوئی مصالحت ہو یا نہ ہو، مذاکرات ضرور کیے جائیں گے۔ آج بھی یعنی کل بھی میٹنگ ہوئی ہے، شہری رحمان تھیں، اس کے علاوہ وہاں پر اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، فائنانس منسٹر بھی تھے، نوید قمر صاحب بھی تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی یہ میٹنگ ہوئی، جس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ گفتگو جاری رکھی جائے گی، اور یہ بھی کہا گیا پیپلز پارٹی کو بتایا گیا کہ آپ کی اپروول کے بغیر، آپ کی رضامندی اور کانسنٹ لیے بغیر بجٹ کو اپروو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بلاول بھٹو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو ابھی تک بجٹ کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور اگر ہمارے ساتھ بات نہیں ہوگی تو ہم بجٹ کے لیے ووٹ نہیں دیں گے۔ جو بڑا اس وقت وجہ تنازع ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ ہے۔ اس میں آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے، اور حکومت کا بھی یہ خیال تھا کہ آئی ایم ایف یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ صوبوں کو منتقل کر دیا جائے، لیکن پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے آج بلاول بھٹو نے کل یہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہ صرف وفاق کے پاس رہے گا بلکہ اس میں اضافہ بھی کیا جائے گا۔ اب جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں اس کے مطابق آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے وفاقی حکومت سے، اور وفاقی حکومت اس پہ ایگری کر گئی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ 50% صوبے چلائیں اور 50% وفاق چلائیں، لیکن صوبے جو ہیں بالکل کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو۔ وہ کہتے ہیں یہ وفاقی پروگرام ہے اور اس کو وفاق ہی چلائے گا،
اور اس کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اوپن پبلک جلسوں میں بلاول بھٹو اس بات کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب دوسرا جو بہت سارے وفاقی پروجیکٹس ہیں ان پر ایک بات شروع ہو گئی ہے۔ صوبوں میں وفاقی پروجیکٹس جو ہیں ان کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی اماؤنٹ خرچ کرتی ہے وفاق، جبکہ وہ ذمہ داری صوبوں کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک وجہ تنازع اور ایک ایسا معاملہ ہے جو ابھی فی الحال حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن 10 تاریخ میں ابھی بہت دن باقی ہیں، اور بہت سارے جو پولیٹیکل پنڈتس ہیں ان کا خیال ہے کہ آصف زرداری اپنا بھاؤ بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایک اس طرح اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ چیزوں کے لیے راضی نہیں ہے، لیکن وہ اسی تنخواہ پہ نوکری کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ حکومت میں صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے ہی آ سکتے ہیں، اور کنٹینیو بھی انہی کی سپورٹ سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھوڑا سا بھی اس ٹریک سے ہٹنے کی کوشش کرتی ہیں جو ان کو دیا گیا ہے، تو ان کو عمران خان کا نام لے کے ذرائع کہتے ہیں کہ ڈرا دیا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں۔ ذرا تھوڑا انٹرنیشنل جو فرنٹ ہے اس پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ ابھی تک ایران اور امریکہ کا جو معاہدہ ہے اس پر دستخط نہیں ہوئے، لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات ہو جائے۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ ماضی میں بار بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ خامنہئی جو ہیں وہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ورڈ شہید استعمال نہیں کیا، انہوں نے تو کہا کہ ان کو یعنی قتل کر دیا گیا۔ دوسرا، اب اس بات کی کنفرمیشن ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کر دی ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ ان کی جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی وہ بڑی دھواں گفتگو تھی، اور اس میں جو ایکسیوس امریکہ کی ویب سائٹ ہے اس نے جو چیزیں رپورٹ کی ہیں وہ بہت حد تک درست ہیں۔ ہاٹ ایکسچینج ہوئی، اور یہ کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہ آپ کے ایکشنز کی وجہ سے پوری دنیا آپ سے نفرت کرتی ہے، اور یہ آپ نے یہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں ایران سے، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس لیے جو لبنان کے اندر جو آپ کارروائی کر رہے ہیں اس کو فوری طور پہ روکیں، اور بیروت پر آپ نے کوئی حملہ نہیں کرنا۔ پہلے تو یہ ایکسیوس کی ویب سائٹ کی خبر تھی، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ویریفائی کیا۔ ABC نیوز کو بات کرتے ہوئے، انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے اس ٹیلی فون کال کو تسلیم کیا، اس کے کانٹینٹ کو، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے جس وقت یہ کال ہو رہی تھی، شروع ہونے والی تھی، تو مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح آگے گفتگو ہوگی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو میرا دوست ہے، اینڈ وی آر ورکنگ ویری ویل، اور کوئی اس میں ہمیں پرابلم نہیں آئے گی۔ آخر میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں اب کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں ہے، اور ایک جو پرائمری یعنی پارٹی کے اندر جو الیکشن ہے امیدواروں کے چناؤ کے لیے، وہ اب ہفتے کی بنیاد پر، ڈیلی کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کل ایک بڑا دن تھا، اور اس میں بہت ساری پرائمریز ہوئیں، LA کے گورنر کے لیے، آئیوا سے سینٹ کی سیٹ کے لیے، آئیوا کے گورنر کے لیے، اور بہت ساری کانگریشنل ڈسٹرکٹ کے لیے۔ تو اس میں اکثریت، میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں، ظاہر ہے آپ بھی ان ناموں سے زیادہ فیملیئر نہیں ہوں گے، وہ امریکن پولیٹکس ہے، امریکی سیاستدان ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایت یافتہ یا جن کو وہ سپورٹ کر رہے تھے، ان امیدواروں کی ایک بہت بڑی اکثریت الیکشن ہار گئی ہے، جس کی وجہ سے ریپبلکن پارٹی کے اندر ایک نروسنس ہے۔ اور جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھی ہیں ان کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر نومبر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی الیکشن ہار گئی، یعنی ایوان نمائندگان میں اور سینٹ میں اگر ڈیموکریٹس کو اکثریت حاصل ہو گئی، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور بہت سارے کام جو ابھی ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں وہ ڈیموکریٹس ان کو کرنے نہیں دیں گے، تو ان کی پوزیشن بڑی کمزور ہو جائے گی۔ تو وہ جو بہت اترا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابو جان موجود ہیں ہمیں بچانے کے لیے، تو ابو جان کی اپنی جو حیثیت ہے وہ پھر خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔